روزے دار کو پانی پلانے کی فضیلت۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے دار کو پانی پلاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف فرما دے گا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم گھر پر ہے یا حالت سفر میں ہے یا وہاں پر یہ حکم ہے کہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حکم عام ہے کہ چاہے تم اپنے گھر پر پانی پلاؤ یا تم نہر کے کنارے روزے دار کو پانی پلاؤ تو اللہ تعالیٰ اس پر یہی ثواب عطا فرمائے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ پانی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں مفت عطا فرمایا، لیکن جو روزے دار کو اگر پانی بھی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پانی پلانے کے بدلے میں، اس روزے دار کو پانی پلانے کے بدلے میں اللہ گناہوں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ اور جو صرف پانی پلاتا ہے، اس قدر آقا نبی رحمت نے اس بندے کے لیے بشارت عطا فرمائی، تو جو روزے دار ہوگا اس کی فضیلت کے کیا کہنے، اس پر تو اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر ہے، تو جو تمہیں میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور جب سرکار کا ظاہری وصال ہوا، اس کے بعد اس پیاری سنت کریمہ کو زندہ رکھنے کے لیے ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی گئی۔ ایک حدیث پاک کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دے کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جسے اللہ تعالی توفیق عطا کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ ضرور اعتکاف کرے، اللہ رسول کی محبت میں وہ ضرور اعتکاف کرنے کی۔ خواتین کے لیے اعتکاف مرد و عورت دونوں کے لیے درست ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کریں اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف فرمایا کرتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اس پیاری سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے اعتکاف فرمایا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم چلتا ہے کہ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے چند مسائل کا جان لینا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں خواتین تو اپنے ماہواری ایام، ناپاکی کے ایام کا خاص خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر سے اجازت طلب کر لیں، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ بھائی بہنوں کو ضرور اطلاع کر دیں کہ میں اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اور جب ارادہ پختہ یا پکا ارادہ رکھنے کے بعد 20 رمضان عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے ایک مخصوص جگہ پہ جہاں پر عبادتیں بآسانی ادا ہو سکیں، اس مخصوص جگہ پہ آپ پردہ لگا لیں تو بہتر ہے۔ اس جگہ پہ آپ اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جائیں اور وہیں پر معتکف بن کر آپ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اعتکاف کے دنوں میں بیجا بلا ضرورت بات چیت کرنا، لو لعب کرنا، یا بلا ضرورت بار بار استنجا کے لیے جانا، یا استنجا کے لیے باہر نکلے ہیں تو بے ضرورت کسی سے بات چیت کرنا، ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فرشتوں کے تعلق سے آج کا ہمارا یہ درس ہے۔ فرشتے کیا چیز ہیں؟
فرشتے انسان کی طرح ایک مخلوق ہیں، انسانوں کی طرح وہ بھی ایک مخلوق ہے، لیکن وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان خاکی ہے اور فرشتے نوری ہیں، اور فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ جتنے کام اللہ تعالی نے ان کے سپرد کیا ہے اسی میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے بندوں کا اچھا برا عمل لکھنے پر مقرر ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کچھ فرشتے قبر میں مردوں سے سوالات کرنے پر مقرر ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کے درود و سلام کو پہنچانے پر مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالی کے احکامات پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ اور دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ اور چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ یہ ہوئے فرشتوں کے تعلق سے کچھ گفتگو۔ اور تو جو شخص یہ کہے کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں، یا یہ کہے کہ فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے، فرشتے کو میں نہیں مانتا، جو اس طریقے سے کہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔